حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے کہ یہ حدیث آپ سے منقول ہے۔ ترمذی شریف میں آپ سے ایک حدیث منقول ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی، اے اللہ کے رسول مجھے بتائے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ نبی کریم نے ان کے سوال کے جواب میں 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی، 3 چیزوں کو نجات کا سبب بتایا۔ پہلا نصیحت، اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ انسانی اعضاء میں سے زبان بڑی اہمیت رکھتی ہے، اسے علماء نے 2 دھاری تلوار قرار دیا ہے، یہ حق میں بھی چلتی ہے اور باطل میں بھی۔ انسان کی زبان زندوں پر بھی چلتی ہے اور کبھی کبھی مردوں کو بھی نہیں بھاشتی، اس لیے انسان جو بول اپنی زبان سے نکالے سوچ سمجھ کر نکالے، ساتھ ہی ساتھ اپنی گفتگو کے بارے میں سوچ بھی رکھے کہ میرا کہا ہوا سب کچھ لکھا جا رہا ہے، مجھے ہر بول کا حساب دینا ہوگا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا میں اس کا حساب دے سکتا ہوں؟ دوسری نصیحت، اپنے گھر میں رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ تمہارے گھر میں تمہارے لیے گنجائش ہونی چاہیے، تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی بری مجلسوں اور بری لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بجائے یکسوئی کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرو، اور اپنے گھر میں رہنے کو اپنے لیے غنیمت جانو، اس لیے کہ یکسوئی کے ساتھ گھر میں رہنا بہت سارے فتنوں فسادات اور برائیوں سے نجات پانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تیسری نصیحت، اپنے خطاؤں اور گناہوں پر رونا۔ نبی کریم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے خطاؤں اور گناہوں اور نافرمانیوں پر اللہ کے حضور شرمسار ہو کر گڑ گڑاؤ، رویا کرو۔ احساسی ندامت اور خوف خدا میں بہنے والی آنسو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہے۔ مومن آدمی جتنا اشکی ندامت گراتا ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر رویا کرے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل ہی بنا لیا کرے، بے تکلف رونے کی کوشش کیا کرے، اس سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ یہ 3 نصیحتیں یاد رکھنا، تم دنیا اور آخرت میں نجات پاؤ گے۔ نمبر 1، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ نمبر 2، تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی اپنے گھر میں رہا کرو۔ نمبر 3، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔